میری ذکر کلاسز میں 4 نام آئے اور وہ 4 نام اکثر اوقات ہم پڑھتے تو ہیں، جانتے تو ہیں، مگر ان کی گہرائی میں ڈوب کر ان کو سمجھنا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ خدا ہمارے کتنے قریب ہے اور وہ کس طریقے سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہمیں روکنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، اور ہم کیسے آلموسٹ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں اور چلے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک فوگ ہے اس میں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، مائی نیم از سامنا، اور میں نے یہ پوڈ کاسٹ بنانا شروع کی ہے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹس کے لیے، تاکہ یہ آپ کو اور مجھے ہولڈ کر سکے ہمارے بزی اسکیڈولز میں سے، اور ہمیں یاد کرا سکے کہ ہمارا خدا کون ہے اور ہم اس کے لیے کیا ہیں۔ جب ہم خود کو جانتے ہیں تو ہمیں ہمارا خدا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیا خوبصورتی سے، کتنی لیئرز کے ساتھ، کتنی محبت، شدت کی محبت سے اس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ تو اسی لیے اس کا نام ہے خود سے خدا تک کا راستہ۔ جب ہم خود کو پہچانیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خدا کیا ہے، اور خود کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے ایروگنس میں، بلکہ یہ سوچ کے پہچاننا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں ایسا کیوں بنایا، کیوں ہمیں ماسکولن اور فیمنن انرجی ڈالی، کیوں ہمارے اندر یہ بیلنس میں رہنے کی ایک جستجو ڈالی، کیوں ہمیں یہ سب کھڑا کیا جس طرح سے اس نے کھڑا کیا، ہمیں جسم دیا، ہمیں روح دی، ہمیں ایموشنز دیے، ہمیں اسپرچویلٹی دی، ہمیں یہ سمجھ دی اور سوچ دی کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس نے ہمیں اتنی ساری پاورز دی، تو اور یہ پاورز کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا خدا کس محنت سے، شدت سے ہمیں بناتا ہے۔ I hope this resonates with somebody out there. خیر، coming back to the 4 names، وہ 4 نام ہم نے اپنے ذکر میں یوز کیے اور اس سے ہم نے ایک آرٹ ورک بنایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بھی مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ساری ڈیٹیلز ہیں، ان پہ مجھے کنیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، میں ٹک ٹاک پر بھی ہوں۔ یو کین جوائن می فار 1-to-1 سیشنز، اور یو کین کنیکٹ اینڈ کریٹ ود می تھرو مائی ذکر سیشنز آن فرائیڈیز اینڈ قرآن سیشنز آن منڈیز، انشاءاللہ 11 سے 1 بجے UK ٹائم۔ اور یہ سیشنز وہ ہیں جن میں میں وہ شیئر کرتی ہوں باتیں جو مجھے، جنہوں نے ہیلپ کی میرے اللہ کے نزدیک جانے میں، اور وہ راستہ میرے لیے آرٹ کے تھرو تھا۔ جب میں نے اپنا سر نیچے کیا، دنیا کو بھلا دیا، اپنے ہاتھوں پہ فوکس کیا اور جو میرے ہاتھ کر رہے تھے ان سے کنیکٹ کیا، تو آٹومیٹکلی مجھے سمجھ میں آیا کہ میری پوری ذات اس وقت، اس مومنٹ میں اتنی پریزنٹ ہو چکی تھی، اور مجھے صرف جو سنائی دے رہا تھا وہ میرے اللہ کی آواز تھی، بیکاز اس نے ہی مجھے بنایا ہے اور اسی کو پتہ ہے کہ میں بیسٹ کیا کر سکتی ہوں۔ سو اگر اس نے مجھے آرٹ کے تھرو اپنی طرف کھینچا ہے یا اپنی طرف پکارا ہے یا بلایا ہے، تو اس کا مطلب ہے آرٹ ہی وہ میرے لیے چیز ہے جو میرے اللہ سے مجھے کنیکٹ کرتی ہے، اور وہی میری عبادت بن گئی۔ سو آج وہ کس طرح سے کرتی ہوں، میں کیسے میں نے اپنے ٹراماز ہیل کیے، میں وہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ کو لگے سوری میرا الارم بج گیا، اینڈ اینی وے، اگر آپ کو لگے کہ آپ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز feel free to connect and send me a message. Now coming back to the 4 names، وہ 4 نام تھے جنہوں نے میری لائف بدل دی، which are الاول، الآخر، الظاہر اینڈ الباطن۔ وہ جو سب سے پہلے سے بھی پہلے تھا، مطلب آپ کی وجود سے بہت پہلے سے پہلے، اس پہلے سے بھی پہلے وہ تھا، اور پھر آخر جس کا کوئی ختم ہی نہیں ہے، مطلب آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے میٹر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ بدل جائیں گے، آپ روح کی فارم میں آ جائیں گے، مگر وہ وہاں تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر ظاہر وہ جو نظر آتا ہے،
اور باطن وہ جو چھپا ہوتا ہے. Now when you think about this, the analogy that came through to my heart was کنیکٹنگ ٹو دا سن، کہ جب سورج صبح اوپر اول پہلے سب سے اوپر آتا ہے، سورج کی کرنیں ہماری پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. اس شروعات سے، اس اول رائز، وہ بگننگ سے ہمیں ہمارے خدا کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. جب سورج کو وہ اوپر لا سکتا ہے، دنیا کو گول گھما سکتا ہے، تو کیا قسم سے وہ کچھ ایسا ہے جو نہ کر سکتا ہو. سو یو ریئلائز دا رائزنگ آف دا سن از الاول. ہی از بفور یو ویک اپ، ہی از there. Before you come into the reality of this life, he is there. He will always be there. وہ ہمیشہ سے وہاں ہے جہاں وہ ہے. And then آخر رات کے اندھیرے میں تھکے ہوئے جب آپ اپنے بستر میں لیٹتے ہو، سارا کام شام ختم کر کے you're lying down in bed، اس اندھیرے میں بھی جسٹ اندھیرا اٹس سیلف از اے بلیسنگ، کہ آپ کو کہتا ہے چلو اب میرے آغوش میں آ جاؤ اور سکون سے سو جاؤ. اٹس لائک دی اندھیرا بیکمز اے وارم بیوٹیفل ہگ دیٹ ہولڈز یو. اینڈ دین اس اندھیرے میں وہ آپ کو دیتا ہے چھوٹے 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 ستارے امید کے، مطلب کہ آپ کے خواب. وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر روشنی ہے، تم یہاں کچھ کرنے آئے ہو، اپنا راستہ نہ بھول جانا، بھول مت جانا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ ستارے آپ کے اندر ہیں، وہ خواب آپ کے اندر ہیں. وہ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ وہ خواب آپ کو کس نے دیے ہیں؟ وہ دعا آپ کو کس نے دی ہے جو آپ دل سے شدت سے مانگے جا رہے ہو؟ وہ آخر میں بھی آپ کو کہتا ہے سونے سے پہلے، میں ہوں تمہارے ساتھ. سورج کی کرنیں جب روشنی پھیلاتی ہیں تو وہ کہتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ، اول اینڈ آخر. دین کمز ظاہر اینڈ باطن. ناؤ تھنک اباؤٹ دس. جب سورج آسمان میں اوپر جاتا ہے، ساری دنیا پہ روشنی پھیلاتا ہے. اس روشنی سے ہمیں پوری کائنات صاف نظر آتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ راستہ کیا ہے، کس طرف جانا ہے. صبح اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، دنیا کے سارے لوازمات پورے کرنے ہیں، کمٹمنٹس کرنی ہیں. اور جب ہم وہ چیزیں کرتے ہیں، جب ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے اور ہم اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، وہ جو سب ہم پہ ظاہر ہوتا ہے. جب ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا خدا ہم سے خوش ہو، یعنی کہ آپ اس کی عبادت کریں، آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو احساس ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں کریٹ کرتی ہوں آرٹ. جب میں وہ کام کرتی ہوں، اپنی عبادت کرتی ہوں، اپنے خدا کو یاد کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس نے راستہ دکھایا ہے کہ یہ ہے راستہ مجھ تک واپس آنے کا. سب چیزیں ظاہر کر دی، میری آنکھوں کے آگے نظر آنے لگ گئیں. جب میں نے وہ کام کیا جو میرے خدا نے مجھے کہا کہ میری عبادت ہے، آٹومیٹکلی میرے دل میں، میری روح میں ایک احساس، فیلنگ آف پیس آئی. باطن، وہ جس نے آپ کو اندر سے پکڑا ہوا ہے، جو نظر نہیں آتا بٹ محسوس ہوتا ہے. آپ کو آپ کا پیس ملتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہو، وہ کام کرتے ہو جس کام سے آپ کے دل کو خوشی ملے، آپ کی روح نہ چٹے، آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ کس ٹائم پہ ہیں، کہاں پر ہیں، بٹ آپ وہ کام کر پائیں بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. دیٹ از the work you are here to do. اپنے اندر کے احساس کو محسوس کر پائیں اور یہ جان پائیں کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں فزیکل ریالٹی میں کریٹ کر رہے ہیں، اور جو آپ اندر محسوس کر رہے ہیں، ظاہر اور باطن، یہ دونوں اسی کی نعمت ہیں، یہ دونوں اسی کی طرف سے، یہ دونوں اس لیے ہیں تاکہ آپ اپنا سکون محسوس
کر سکیں اپنے اندر. بھاگے بھاگے کہیں نہ جائیں، بٹ یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 نام جب روشنی اوپر جاتی ہے، سورج آسمان میں چمکتا ہے، وہ ساری چیزیں واضح کر دیتا ہے. جب وہ واضح کر دیتا ہے آپ کو راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے. جب آپ کو راستہ صاف نظر لگتا ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں یہاں پر یہ کام کرنے آئی ہوں یا آیا ہوں. جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کے روح کو ناچ اٹھے، آپ کا دل خوش ہو، آٹومیٹکلی اس سے آپ اپنے اندر پیس، خوشی، کنٹینٹمنٹ، جوائے، کمپیشن، لو، یہ سارے ایموشنز فیل کرتے ہیں. تو اور پھر اینڈ میں وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ آج تم نے بڑا اچھا کام کیا، آؤ میرے پاس آؤ، میرے باہوں میں، میرے آغوش میں، میرے کندھے پہ سر رکھ کر سو جاؤ. اور یاد رکھنا کہ کل تمہیں پھر روشنی ملے گی، کل پھر سے چاند، اور وہ چاند بھی بناتا ہے. چاند کو بنانے کا سمبلزم یہ ہے کہ تمہارے ایموشنز بھی اتنے ہی میٹر کرتے ہیں جو تمہارے اندر ہیں، جو نظر نہیں آتے ہر وقت بٹ محسوس ہوتے ہیں. اور وہ سورج جو اوپر آسمان میں جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز ان دونوں کا کنیکشن کیا ہے؟ چاند اور سورج کا کیا ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے؟ روشنی. روشنی جو خدا کی ہے، وہ روشنی جو آپ کے دل میں ہے، وہی روشنی سورج میں ہے، ستاروں میں ہے، اور چاند سے ریفلیکٹ ہو کر آپ تک آتی ہے. اندھیرے میں بھی سورج کی روشنی چاند پر گر کر وہ آپ کے اوپر شاور کرتا ہے، اور کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ روشنی وہاں سے آ رہی ہے جو کہ آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے. I hope this resonates with somebody. If it does, like I say, آپ اپنا کنیکشن بلڈ کرنا چاہتے ہو اللہ سے، send me a message, connect with me. I would love to hear from you, and if you have any insights, do share them in the comment. And if the videos help you in any way, ground you, connect you to your Allah, do leave me a comment and share that energy with me so that I too come in contact with your soul. I love you all, sending you pyar and duas. ہمیشہ خوش رہیے. اللہ حافظ.